بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے جو ہوئی تو نہیں، لیکن اس جنگ نے بہت سارے منافقوں کے چہرے نمایاں کر دیے۔ نفاق دو طریقے کا ہوتا ہے، جس طرح شرک دو طریقے کا ہے اس طرح نفاق دو طریقے کا ہے۔ نفاق اکبر یعنی عقیدے کا نفاق، ایک آدمی دل سے نہ اللہ کو تسلیم کرے، نہ رسول اللہ کو، نہ دین اسلام کو، نہ مسلمانوں کو، لیکن بظاہر مسلمانوں کے درمیان رہے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے، یہ نفاق اکبر ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور ایک ہے نفاق عملی، نفاق اصغر، چھوٹا نفاق، اس کا کرنے والا گرچہ جہنم میں اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اگر وہ داخل کرنا چاہے تو داخل کرے، اور اس کا کرنے والا اسلام کے باہر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ نفاق عمل کے اندر کس طریقے سے پایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا کرے تو گالی دے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور ایک روایت میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے، بے وفائی کرے، اور بہت ساری نشانیاں منافقوں کی سورہ توبہ میں پوری تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے۔ نفاق کے بارے میں آج کوئی مسلمان ڈرتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ نفاق کے تعلق سے صحابہ کتنا ڈرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کی کہ ایک مرتبہ ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستے میں تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے کیسے؟ کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے، جہنم کا تذکرہ کرتے، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمارا ایمان بہت بلند ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان چلے جاتے تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، ایمان کی کیفیت میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہتر ہے، وہ کہنے لگے حنظلہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو میری بھی وہی کیفیت ہے، میں بھی منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مسئلہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو ایمان کی کیفیت ہے جو جدا جدا ہوتی ہے۔ میرے پاس رہتے تمہاری ایمانی کیفیت بہت بلند ہوتی ہے، گھر میں جانے کے بعد بیوی بچوں میں کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جیسا میرے پاس رہتے ہو تو فرشتے راہ چلتے ہوئے تم لوگوں سے مصافحہ کریں، لیکن دل کی کیفیت، ایمان کی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے۔ یہ ہے خوف اصحاب کرام کا نفاق کے تئیں۔ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، امانتوں میں خیانت بھی ہے، گالیاں بالکل عام ہے، غداریاں، وعدہ کو توڑ دینا، معاہدے کے خلاف چلنا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر نفاق نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بہت مسئلے کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف زدہ تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام ما ولدیت بتائے تھے اور منع کر دیا تھا کسی کو مت بتانا، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میں نام نہیں جاننا چاہتا، لیکن صرف یہ بتا دو کہ منافقوں کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اتنا خوف، کہا کہ نہیں، منافقوں کی لسٹ میں عمر کا نام نہیں ہے، اتنا خوف کھاتے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کی تناظر میں اپنے اوپر جائزہ لیجیے، اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ
ہم نفاق کی کن سرحدوں میں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کیا نہیں پائی جاتی ہے، کتنی ایمانی کیفیت ہے اور کتنی نفاق والی کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی، جنگ تبوک یہ دراصل اس موقع کے پر تھی جب گرمی شدید تھی، سفر لمبا تھا اور کھجوروں کے پکنے کا وقت بالکل قریب تھا، تجارتی اور معاشی اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور سفر لمبا ہونے کی وجہ سے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہر کسی کو اس میں شریک ہونا ہے، صرف معذوروں اور مریضوں کے علاوہ ہر کسی کو شریک ہونا ہے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ بھی اختیار نہیں کیا۔ توریہ کا مطلب یہ کہ جانا کہیں ہے بتانا کہیں اور ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہوا کرتی تھی۔ اس مرتبہ صاف کہہ دیا تبوک کے لیے جانا ہے۔ رومیوں سے مقابلہ تھا، عیسائی جو کہ مدینہ کے اور مسلمانوں کے خلاف اپنا لشکر اور اپنے افراد کو تیار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن ہماری سرحدوں میں آئے، اس سے پہلے ہم ان کی سرحدوں میں گھس کر ان کا کام تمام کریں گے۔ دشمن طاقتور تھا، وقت کی سپر پاور تھی، رومی دو سپر پاور تھی، ایک ایران کی تھی فارس کی اور دوسرے رومیوں کی۔ اتنی بڑی طاقت سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں تھا، پھر راستے کے لیے راشن کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے لیے اعلان کیا۔ اعلان کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال لا کر پیش کر دیا، عمر فاروق نے آدھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ڈھیر سالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں ہے کثیر مال کی ضرورت تھی، کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے گا، میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کا رسول میں 100 اونٹ دیتا ہوں، آپ جنتی ہونے کی بشارت مجھے دیجیے۔ 7 مرتبہ آپ نے ممبر کے پر سے کہا، 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 8ویں مرتبہ آپ نے 100 گھوڑے مانگے، حضرت عثمان غنی نے 100 گھوڑے بھی دے دیے۔ یہ ہے عثمان جنہیں غنی کہا جاتا ہے، مالدار۔ سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ زندگی کے ہر موڑ کے پر آپ کو ملے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کی قبروں کو لات مار دیا۔ کون ہے جو عثمان غنی کی طرح مال خرچ کرے؟ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ زندگی کے آخری مرحلے میں کیا ہوا، ان پر اعتراض کیا گیا، انہیں بلوائیوں نے گھیرا، ان کے اپنے گھر میں ان کو شہید کیا گیا، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی، اتنی خدمات کے بعد بھی۔ تو اعتراض اور نکتہ چینی سے اصحاب کرام کی شخصیات بھی محفوظ نہیں تھی، یہ بہت شدید قسموں کا فتنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے دیا، اتنے کے پر بس نہیں کیا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں تاریکی میں مسجد نبی کے اندر اکیلے بیٹھے تھے، نبی کی خدمت میں 1000 دینار سونے کی اشرفیاں لا کر بکھیر دی۔ کبھی کسی نے چندہ دینے والے کو منع کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا، کہا کہ قط یا عثمان بس کرو، کتنا دو گے؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے اللہ اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ آج کے بعد عثمان کی ہر خطا کو، ہر گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ یہ حضرت عثمان کی فضیلت جو جنگ تبوک کے موقع پر اپنا مال پیش کیا۔ یہ تو صحابہ تھے اللہ نے جن کو نوازا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر محنت کی، باغ کی سینچائی کرنے کے بعد 1 سا کھجور ملی۔ 1 سا کھجور انہوں نے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے لا کر پیش کیا تھا، اخلاص کے ساتھ، سارے مال کے پر آپ نے اس کو بھی کھینچ دیا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا، وہ یہ دیکھتا ہے کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ دل کی کیفیت اخلاص کو ناپتا ہے، بہت محبت اخلاص کے ساتھ لا کر پیش کیا۔ اب منافقوں نے سب چیز پر اعتراض کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سارا مال لا کر پیش کیا، کہا دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں، بہت پیسہ ہے، دکھا رہے ہیں لوگوں کے ہاں میرے پاس بہت پیسہ ہے، لا کر مال دے رہے۔ آج جب یہ صحابی نے آدھا سا کھجور لا کر پیش کی تو دیکھو اتنے سے کیا ہوگا، ہر چیز کے پر اعتراض، نکتہ چینی، یہ منافقوں کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ اگر یہ ہمارے کردار کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو باہر نکالیے، یہ نفاق کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ مومن نکتہ چینی کرنے والا، بال کی کھال ادھیڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ منافقوں کے ہر عمل میں آپ کو جگہ جگہ کے پر اعتراضات، نکتہ چینیاں، فضول قسموں کے سوالات یہ آپ کو ملیں گے۔ بہانے بازی کر کے اپنے آپ کو جنگ سے علیحدہ کر لیا، اور اگر جنگ میں شریک بھی ہوئے
تو شریک ہونے کے بعد مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرتے تھے، دشمنوں کی تعریف کرتے تھے، مسلمانوں کی کمیاں بیان کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں۔ اگر یہ ساری صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں جو ہمارے دینی مشن کو روکنے، رکاوٹ ڈالنے یا کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ عمل منافقانہ ہے، مومنانہ نہیں ہے۔ منافقوں کی ایک صفت قرآن مجید نے یہاں پر عجیب و غریب بیان کی۔ جس طرح مومنوں میں تال میل ہوتا ہے اس طرح منافقوں میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد، منافق عورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کے تعلق سے تعاون کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، جہاں کوئی اچھا کام دے گا اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے صرف زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کہنے کے لیے کہ چلو میں نے دیا تو ہے اتنا، یہ نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ یہ ان کی صفات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانے کے بعد واپس آئے، دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہو پائی کہ آپ کے مقابلے کے لیے آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں آئے، واپسی میں اللہ نے مسلمانوں کو کئی قافلے اور کئی علاقوں کے اندر سرخروئی دی، مسلمان ہوئے قبیلے کے قبیلے، اور کئی تجارتی قافلوں سے ان لوگوں نے اچھا خاصا لین دین کیا جس سے تجارت بھی ان لوگوں کی بڑھی۔ وہ ساری کمیاں جو کہ مدینہ میں مال کو توڑنے کے موقع کے پر چھوڑ کر آنے کی وجہ سے ہوئی تھی، سب اللہ نے راستے میں دے دی، اس سے بڑھ کر دی۔ اور سب سے بڑی چیز کہ دشمن کا خوف دل و دماغ سے نکل گیا۔ وقت کی اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہونا آسان نہیں تھا۔ یہاں جب اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، ہر موڑ کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا، کوئی مرحلہ ایسا نہیں گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ سرداری کا، حکومت کا۔ جب اسے یہ لگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سارے لوگوں نے اتفاق رائے سے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار منتخب کر لیا تھا اور اس کے پر سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، اب نبی کے آنے کے بعد کون اس کی طرف توجہ دیتا ہے؟ اسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے میری سرداری چھین گئی ہے، اس لیے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا۔ بظاہر جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا لیکن کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا، جہاں موقع ملا، یہاں تک کہ سب سے سخت ترین اقدام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام لگانے میں پیش تھا، کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اتفاق ایسا کہ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ عبداللہ، بیٹا بھی عبداللہ۔ بیٹا انتہائی پکا مسلمان تھا اور اسے اپنے باپ کی حرکتوں کا بھی علم تھا، یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ میں جو ہم لوگ ہیں پکے مدینہ کے رہنے والے اور باہر والے یعنی مہاجرین، ہم ان لوگوں کو مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے، ہم عزت والے ہیں اور مہاجرین نعوذ باللہ ذلت والے ہیں۔ اسے جب معلوم ہو گیا کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے تو مدینہ کے دروازے کے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ میرے باپ کو مارنے کا حکم دیتے ہیں تو میں ماروں گا، تاکہ کوئی دوسرا مسلمان اگر اسے مارے گا تو میرے دل کے اندر کچھ نہ کچھ کسک رہ جائے گی، میں اسے اپنے ہاتھ سے ماروں گا اگر آپ مارنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ اب ہوا ان کے عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد بیٹے کے اندر اپنے باپ کے تئیں محبت جاگزی بھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگا کہ آپ اپنا لباس دے دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دینا اس بنیاد پر بھی تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ قیدی تھے اور یہ قد کے اعتبار سے کافی اونچے تھے، تو ان کا لباس کسی کو نہیں آ رہا تھا، انہیں کسی کا لباس نہیں آ رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی بھی اونچے قد کا تھا، اس نے حضرت عباس کو اپنا ایک لباس دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض کو اتارنا چاہتے تھے تاکہ کسی منافق کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نہ رہے، دے دیا۔ اور آپ رحیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے جنازے کو تیار ہو گیا، اس کا بیٹا آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کا رسول نماز ہی پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار، حالانکہ حضرت عمر فاروق نے منع کیا کہ اللہ کا رسول اس منافق کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ کہا عمر اگر میرے نماز پڑھانے جیسے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تھی، نماز پڑھا دی، لیکن اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، جو بھی منافق مرے گا جس کے بارے میں آپ کو واضح طور پر معلوم ہے، بتا دیا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے، نبی کو منع کر دیا گیا۔ لیکن عام مسلمانوں کو نہیں، ہم کس کے دل میں جھانکتے ہیں؟ نبی کو خود منافقوں کے بارے میں علم نہیں تھا، جب تک کہ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے انفارمیشن نہ ملے۔ نفاق اتنی خطرناک چیز ہے، نبی کو بھی علم نہیں ہو پاتا۔ ہاں کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے نمایاں تھے، عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی وغیرہ کہ ہاں یہ منافق ہے، لیکن عام منافقوں کے بارے میں یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ کس کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز پڑھتے، اگر وہ اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چپکے سے نکل جاتے تھے، تو حضرت عمر فاروق بھی اس کی نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ منافق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے میں بہت دیندار سمجھتا تھا، مسجد نبی میں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، لوگوں میں بہت بڑا بزرگ مانا جاتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازے میں چپکے سے نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ منافق تھا۔ سوچئے کہ ایسے شخص کے بارے میں حضرت عمر فاروق بھی دھوکہ کھا گئے، اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ اللہ کی طرف سے انفارمیشن تھی۔ تو نفاق کے بارے میں بہت چوکنا رہنے، بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی جسے قرآن مجید نے مسجد زرار، نقصان دینے والی مسجد کہا، یعنی اس مسجد کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان لوگوں کو وہاں پناہ دی جائے اور وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کیا جائے۔ ہر وہ مسجد جس میں اللہ کے دین کی ترویج، اللہ کی توحید کے بجائے نقصان پہنچانے کا عنصر پایا جاتا ہے، علماء اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ مسجد زرار ہے، وہاں سے دین کی تبلیغ نہیں بلکہ دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے، اللہ نے حکم دیا، اس مسجد کو توڑ کر جلا دیا گیا۔ وہ مسجد معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں جس پر جہاں سے اللہ کے دین کے بجائے شر و فساد کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نفاق کے بارے میں خصوصی طور پر چوکنا رکھے، کردار و عمل، عقیدہ، کسی بھی چیز کا نفاق ہو، ہر نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔